أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ ہمارا جلسہ سالانہ ہر پہلو سے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. کارکنان نے بھی مثالی خدمت کا حق ادا کیا. چھوٹے کیا اور بڑے کیا، مرد کیا اور عورتیں کیا، سب نے ہی دن رات پورے انہماک اور خلوص کے ساتھ اور دعائیں کرتے ہوئے جو کچھ ان کے بس میں تھا اپنے رب کے حضور پیش کیا. کارکنان کی حاضری کی رپورٹ دیکھ کر میرا دل ہم سے بھر جاتا رہا کہ غیر معمولی طور پر کارکنان کی حاضری بہتر رہی، اور باوجود اس کے کہ کچھ موسم کی دشواریاں درپیش تھیں، کچھ اور مسائل جو ہمیشہ جلسے کے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ اس دفعہ بھی لگے رہے، اس کے باوجود بالعموم انتظام بہت اچھا تھا. اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مہمانوں نے بھی بہت تکلیف اٹھانے کے باوجود نہایت ہی صبر کا مظاہرہ فرمایا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اب انتظام اتنے پھیل گئے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ روٹی اچھے معیار کی پیش کرنا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تنوروں کی حد سے کام بہت آگے نکل گیا ہے، اور جہاں تک مشینوں کا تعلق ہے اگرچہ احمدی انجینئر بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک مشین کے ذریعے اعلیٰ معیاری روٹی پیدا کرنا ممکن نہیں ہو سکا. اگرچہ روزمرہ تو یہ ممکن ہے، لیکن اتنے بڑے کام میں جبکہ رفتار فیصلہ کرتی ہے کہ کس قدر تیز، ضرورت فیصلہ کرتی ہے کہ رفتار کتنی تیز ہونی چاہیے، وہاں جا کر ہم بعض دفعہ معیاری روٹی نہیں پیش کر سکتے. بعض انجینئر ایسے ہیں جنہوں نے سارا سال محنت کی ہے اور کچھ بہتری کے ذرائع تجویز کیے جن پر اس دفعہ عمل بھی ہوا، اور جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ خدا کے فضل سے ان ذرائع سے بہت اچھے نتائج پیدا ہوئے ہیں. لیکن ان سب کو، ان ذرائع کو
ابھی زیر نظر رکھنا پڑے گا، پھر ان کو آہستہ آہستہ باقی انتظامات پر بھی منتظر کرنا پڑے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ روز بروز انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی. مگر جہاں تک مہمانوں کا تعلق ہے، انہوں نے حرف شکایت ادا نہیں کیا، زبان پر شکوہ نہیں لائے، اور جیسا کچھ بھی ان کو میسر ہوا انہوں نے بڑے صبر اور شکر کے ساتھ اسی پر راضی برضا رہتے ہوئے کفایت کی. اسی طرح آخری دن جلسے کے دوسرے حصے میں اگرچہ موسم بہت خراب تھا، لیکن اس کے باوجود مہمانوں نے حیرت انگیز صبر کے ساتھ تقریر کو سنا. ہم تو اندر تھے، اس لیے پوری طرح احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ جو دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنی سردی کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں. اور بولنے والا تو ویسے بھی بولتے بولتے جسم اس کا گرم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو گرمی کا احساس تو ہو سکتا ہے، سردی کا احساس نہیں رہتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. اچھا ہوا کہ 5:30 بجے مجبوراً ہمیں جلسہ ختم کرنا پڑا. بعد میں پتہ چلا کہ ساری جلسہ گاہ بھری پڑی تھی، اور خصوصاً دیہاتی جماعتوں کے دوست گیلی پرالی کے اوپر بڑے صبر کے ساتھ کئی گھنٹے مسلسل بیٹھے رہے ہیں، لیکن ایک بھی آدمی اٹھ کر باہر نہیں گیا. تو یہ جو مظاہرہ ہے حیرت انگیز جماعت کے صبر اور اخلاص کا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. بات وہیں آتی ہے کہ اس جماعت کے تو اخلاص سے ڈر لگتا ہے. حیرت انگیز اخلاص خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو بخشا ہے، جس کی مثال تو کیا، اس کا اشیر بھی ایک 100واں حصہ بھی باہر کی دوسری تنظیموں میں آپ کو مل نہیں سکتا. تو ہی نظام ہو اور اس قدر اخلاص اور محبت کے ساتھ انسان اپنے وجود کو پیش کر دے، اس کی کوئی مثال آپ کو باہر نہیں مل سکتی. اور ہمیشہ کے لیے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس موقع پر ہم پر خدا تعالیٰ کی حمد کرنا فرض نہیں بلکہ خود بخود دل سے نکلتی ہے. فرض والی بات سے تو ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. اب تو کیفیت یہ ہے کہ خدا کے احسانات از خود دل میں پہنچتے ہوئے حمد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جوں ہم شکر کا حق ادا کر رہے ہیں، لازیدنکم کا قانون بھی برسر عمل رہتا ہے، اور مسلسل یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑھتے ہوئے فضلوں کو ہم آسمان سے اترتا دیکھتے ہیں. بہت ہی ایک پیارا مذہب ہے اسلام، ایسا حیرت انگیز ہے کہ اس کے ایک ایک جز میں ڈوب کر انسان جنت حاصل کر سکتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ایک ایسا جاری اور مسلسل عمل ہے کہ جو اس عمل میں ایک دفعہ داخل ہو جائے اس کے لیے جہنم کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا. ایک حمد سے دوسری حمد میں وہ داخل ہوتا چلا جاتا ہے، ایک منزل سے دوسری منزل میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. لامتناہی سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانات کا، جس سے دل بھرتے اور چھلکتے رہتے ہیں اور پھر بھرتے اور پھر چھلکتے رہتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اس جلسے سالانہ پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا جو نظارہ دیکھنے میں آیا، اس میں سے ایک بات کا میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. مستورات کی تقریر میں نے پردے کو موضوع کے طور پر اختیار کیا، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ دنیا میں اکثر جگہ سے پردہ اس طرح غائب ہو رہا ہے گویا اس کا وجود ہی کوئی نہیں، اور اس کے نتیجے میں جو انتہائی خوفناک ہلاکتیں سامنے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہیں قوم کو، ان ہلاکتوں کا کوئی احساس نہیں ہے. نئی نسلوں کو ماں باپ خود اپنی بے عملی کے نتیجے میں اور اپنی غفلتوں کے نتیجے میں ایک معاشرتی جہنم میں جھونک رہے ہیں، اور کوئی نہیں جو اس کی پرواہ کرے. یہ صورتحال اتنی سنگین ہوتی جا رہی ہے سب دنیا میں
کہ مجھے خیال آیا کہ اگر احمدیوں نے فوری طور پر اسلام کے دفاع کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں نہ لیا تو معاملہ حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ چنانچہ جب جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ احمدی مستورات میں بھی یہ کمزوریاں داخل ہو گئی تھیں، اور بہت مجھے اس بات کی فکر لاحق ہوئی۔ چنانچہ دوسرے روز میں نے اپنی بچیوں کو سمجھایا اور انتظامی لحاظ سے بعض سختیاں بھی کی۔ مثلاً پہلے اگر اسٹیج پر بے پردہ مستورات کو ٹکٹ مل جاتا تھا، اس دفعہ اس بارے میں خاص طور پر سختی کی گئی۔ چنانچہ شکوے بھی کچھ پیدا ہوئے، لیکن تقریر کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جس قسم کے حق مجھے اپنی بچیوں کے موصول ہوئے ہیں، یوں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر زخم کے اوپر اپنے فضل کا پھایہ رکھ رہا ہے، اپنے رحم و کرم کی مرہم لگا رہا ہے، اور کوئی دکھ بھی اس نے باقی نہیں رہنے دیا۔ ان انتظامات سے پہلے، اس تقریر سے قبل، کچھ اندازہ بعض لوگوں نے لگا لیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بعض ڈرانے والوں نے مجھے ڈرایا کہ دیکھو اتنی جلدی ایسی سختی نہ کرنا، خطرہ ہے کہ بہت سی بچیاں اس سختی کو برداشت نہ کر کے ضائع ہو جائیں گی، اس لیے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بات کرو۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ وقت اب آہستگی کا نہیں رہا، بہت معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، آج فوری اقدام کی ضرورت ہے، اور دوسرے یہ کہ تم جو مجھے یہ مشورہ دیتے ہو تم مجھ پر بھی بزن نہیں کر رہے ہو اور احمدی بیٹیوں پر بھی بزن نہیں کر رہے۔ میں تو اس آقا کا غلام ہوں جس نے کھوئی ہوئی بازیاں جیتی ہیں، اور دعا کی تقدیر سے تدبیر کے پانسے پلٹے ہیں، اور یہ بچیاں بھی اسی آقا کی غلام ہیں جس کی آواز پر اس کے غلاموں نے اس قدر جانثاری کے نمونے دکھائے کہ دنیا کی تاریخ ان کو دیکھتی ہے تو باور نہیں کر سکتی کہ دنیا میں ایسی قوم، ایسی جانثار بھی قوم بھی کبھی پیدا ہو سکتی ہے۔ میرا ذہن اس وقت بھی جنگ حنین کی طرف منتقل ہوا، اور میں نے سوچا کہ تاریخ اسلام میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح جب پاؤں اکھڑے تھے مسلمانوں کی فوج کے تو سواریاں بے قابو ہوئی جاتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند غلاموں کے درمیان وہاں تنہا رہ گئے۔ ایک سفید خچر پر آپ سوار تھے۔ سب سے پہلا رد عمل تو آپ کا یہ ہوا کہ وہ دشمن جو صحابہ کے پیچھے دوڑ رہا تھا اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک حیرت انگیز کردار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس کو دیکھ کر روح سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ کتنا عظیم الشان آقا خدا نے ہمیں عطا فرمایا۔ یعنی سب سے پہلے اس توجہ کو مسلمانوں سے ہٹا کر اپنی طرف منتقل فرمایا، اور یہ اعلان شروع کر دیا ایک شعر کی صورت میں کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ تم کدھر بھاگ رہے ہو، اسلام کی جان تو میں ہوں، اگر نبی کی دشمنی تمہیں آمادہ کر رہی ہے ان لوگوں کو ہلاک کرنے پر تو ادھر آؤ، یہ نبی یہاں ہے۔ اور اگر کسی کو عبد المطلب کے خاندان سے دشمنی ہے اور کوئی اور وجہ ہے تو وہ بھی یہیں بیٹھا ہے، کھڑا ہے عبد المطلب کی اولاد کا سربراہ، یا عبد المطلب کی اولاد کی جان یہاں موجود ہے، تو ان کو چھوڑو اور میری طرف آؤ۔ ایسے خطرناک وقت میں دشمن کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا سپہ سالار آپ نے دنیا کے پردے پر کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اعلان فرمانے کے بعد پھر آپ نے صحابہ کو بلایا، اور بلانے کا انداز یہ تھا کہ اعلان کروایا کہ اے انصار، خدا کا رسول تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، اور اے مہاجرین، خدا کا رسول تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حالت یہ تھی، پاؤں اس شدت سے اکھڑ چکے تھے
کہ سواریاں مڑتی نہیں تھی کوشش کے باوجود. جن جن کانوں میں یہ آواز پہنچی جو پیدل تھے وہ اسی طرح پلٹ آئے. جو سوار تھے ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ سواریوں کی گردنوں کو موڑنے کی کوشش کی. وہ ان کی چھاتی سے گردنیں لگ گئیں لیکن وہ مڑنے کا نام نہیں لیتی. تب انہوں نے تلواروں سے اپنی سواریوں کی گردنیں کاٹی اور پیدل لبیک یا رسول اللہ لبیک کہتے ہوئے حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کیوں گردنیں کاٹی؟ اپنی گردنیں بچانے کے لیے نہیں، اس لیے سواریوں کی گردنیں کاٹی کہ خود ان کے تن سر سے جدا کیے جائیں. میں نے کہا یہ قوم تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، اور ہم بھی تو اسی آقا کے غلام ہیں اور اسی کی تربیت یافتہ ہیں. اس لیے کتنی بدظنی سے تم کام لیتے ہو کہ یہ کہتے ہو کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عزت کی عزت اور ناموس کے نام پر میں احمدی بچیوں کو بلاؤں گا تو وہ نہیں آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے یہ بات. تم دیکھنا کہ وہ ساری واپس پلٹیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور خدا تعالیٰ مسیح موعود کی بیٹیوں کو ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ایسے ایسے دردناک خط مجھے ملے. وہ پڑھتا تھا میرا دل حمد سے بھر جاتا تھا، اور مومن کی حمد خود بخود دعا میں تبدیل ہوتی رہتی. دل کی گہرائیوں سے ان بیٹیوں کے لیے دعائیں نکلتی تھی کہ خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا اور انہوں نے اپنے عہد کو سچا ثابت کر دکھایا. یہ وہ جماعت ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے. کوئی ہے دنیا میں طاقت جو ایسی جماعت کو مٹا سکے؟ جس میں اسوہ محمدی زندہ ہو، اس کو دنیا کی کون طاقت مٹا سکتی ہے؟ آپ کی ساری ضمانت، آپ کی ساری حفاظت اسوہ محمدی میں مضمر ہے. اس اسوے کو ہرد جان بنا لیں، اس کو اپنے رگ و پے میں سرایت کر دیں، پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے. ایسی زندگی پائیں گے جس کے اوپر موت کو دخل کوئی نہیں رہتا. بس یہ بھی ایک حمد کے قابل بات تھی، حمد کے اظہار کی بات تھی، شکر کے اظہار کی بات تھی، جو جیسا کہ میں نے کہا وہ اب خود شکر ہمارا حمد میں بدل جاتا ہے. ایک ہی چیز کے دو نام معلوم ہوتے ہیں. تو میں نے کہا میں جماعت کو مطلع کروں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ خطرات جو منڈلا رہے تھے وہ ٹل رہے ہیں اور ٹل جائیں گے، اور ساری دنیا میں اسلامی پردے کی حفاظت کا سہرا احمدی بچیوں کے سر پر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے سب کو ہی اقدار کو واپس حاصل کرنا ہے. چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے کی حفاظت نہیں کریں گے اور اسے دنیا میں دوبارہ قائم اور نافذ نہیں کر دیں گے. پردے کے سلسلے میں کچھ معمولی شکایات بھی پیدا ہوئیں کہ بعض باتوں میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا، لیکن جب ان کو سمجھایا گیا تو بچیاں سب سمجھ گئیں. بات یہ ہے کہ صرف سٹیج کے ٹکٹ سے ہی روکا گیا تھا نا، ایک ناراضگی کے اظہار کے طور پہ. یہ تو کوئی ناانصافی نہیں ہے، سٹیج تو کسی کا حق نہیں. ناانصافی تو ہوتی ہے حق تلفی کے نتیجے میں. اس لیے اگر بعض پردہ دار بچیوں کو بھی محروم کر دیا گیا اور چھان بین میں کچھ کمزوری رہ گئی، مثلا ایسی خواتین ہیں جو ایسے علاقوں سے آتی ہیں جہاں چادر کا پردہ بڑی سختی کے ساتھ رائج ہے اور اس پر کوئی مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا اس پردے پر، صرف اس لیے کہ چونکہ انہوں نے برقع نہیں پہنا ان کو اگر ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا ہو تو ایک غلطی ہے، لیکن ناانصافی نہیں. کیونکہ انصاف کا تو معاملہ حقوق میں شروع ہوتا ہے، اسٹیج کا معاملہ تو احسان کا معاملہ ہے. ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے تھا کہ انتظام میں غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارا بھی کون سا حق تھا، ایک احسان تھا جماعت کا جو ہمیں ٹکٹ ملا کرتا تھا، اب احسان نہیں ہے تو ہم اس پر بھی راضی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بھی بڑھاتا اگر یہ رد عمل وہ دکھاتی. بہرحال کسی قسم کی اور بھی ہیں بعض مثالیں، مثلا اگر لیڈی ڈاکٹر ہیں، مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی خواتین ہیں، ان کے پردے کا معیار اسلام کی تعلیم کے مطابق نسبتاً مختلف اور آرام نرم ہے. ہاں جب وہ ان کاموں سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی عام زندگی میں لوٹتی ہیں پھر ان کا فرض ہے کہ وہ نسبتاً زیادہ سختی سے پردہ اختیار کریں.
آپ نے دیکھا ہوگا کام کرنے والے کپڑے اور ہوتے ہیں، اور گھر میں آ کر جب انسان دوسری زندگی اختیار کرتا ہے روزمرہ کی تو وہ کپڑے اتار پھینکتا ہے اور دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے۔ تو اسلام میں بھی تو یہی سلوک جاری رہنا چاہیے، یہی طریق جاری رہنا چاہیے۔ کام کے کپڑے، کام کے تقاضے اگر آپ کو نسبتاً نرم آپ کے روزمرہ کی زندگی میں وہی طریق اختیار کرنا، یہ درست نہیں۔ انگلستان میں، امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے مزدور بالکل اور کپڑے پہن کے کام پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر نیک ٹائی لگائی، صاف ستھرے کوٹ پتلون پہنے، پہچانے نہیں جاتے کہ وہی لوگ ہیں۔ تو آپ بھی اپنے معاشرے میں اسی قسم کی مناسب حال تبدیلیاں پیدا کیا کریں، پھر آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بڑی عمر کی عورتیں ہیں جن کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس عمر سے تجاوز کر رہی ہیں جہاں ناپاک لوگوں کی گندی نظریں ان پر پڑیں، وہ اس سے بالا ہو جاتی ہیں۔ ایسی عورتیں اگر عام شریفانہ طریق جو ہمارے ہاں رائج ہے چادر لے کر پھرنے کا، آپ چہرہ نہ بھی ڈھکا ہوا ہو تب بھی ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ جس چیز کی قرآن اجازت دیتا ہے اس کو دنیا میں کون روک سکتا ہے؟ اور قرآن کے تقاضوں کو ہمیں بہرحال پورا کرنا چاہیے۔ تو ان پر بھی اگر کوئی سختی ہو گئی ہو تو عمدن انتظام کی طرف سے ایسا نہیں ہوا، ان کی اگر دل زاری ہوئی ہے تو ان کو علم سے کام لینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ لیکن آئندہ کے لیے جماعت کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انفرادی طور پر ایسے فیصلوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ اس کا ناجائز استعمال ہوگا اور اب خود لوگ بعض اجازتیں اپنے لیے لینی شروع کر دیں گے اور غلط استعمال کریں گے، اس کے نتیجے میں پھر اسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے ہم جس مصیبت سے نکل کے آئے ہیں۔ اس لیے جماعتی انتظام کے تابع یہ بات ہونی چاہیے۔ جن خواتین کو جس قسم کے اسلامی پردے کی ضرورت ہے وہ اپنے انتظام کو بتائیں کہ میرے ساتھ ہیں اور میرے لیے قرآن کریم کا یہ حکم ہے، میں اس کے مطابق عمل کر رہی ہوں، چنانچہ انتظام کو پھر کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ لیکن بچیاں خصوصاً اور ایسے طبقے کی بچیاں جو نام میں پلی ہوتی ہیں، نعمتوں میں زندگی بسر کرتی ہیں اور جن کے لیے خطرات زیادہ ہیں، ان کو نظام جماعت کو اجازت دیتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایسی خواتین ہیں جن کو باہر نکلنا تو پڑتا ہے لیکن وہ سنگھار پٹار کر کے نکلتی ہیں۔ اب کام کا سنگھار پٹار سے کیا تعلق ہے؟ وہ ان کے اس فعل کو جھٹلا دیتا ہے سنگھار پٹار کہ تم اگر مجبور ہو فلاں کام کے سلسلے میں نرم پردہ کرنے پر تو کم سے کم پردے کے جو دوسرے تقاضے ہیں وہ تو پورا کرو۔ باہر نکلو پورے سنگھار پٹار کے ساتھ اپنی زینتیں لے کر اور پھر کہو کہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ یہاں نسبت نرمی اختیار کریں، یہ غلط بات ہے۔ اسلام کے نام کو غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس قسم کی کچھ انتظامی سختیاں تھیں بالکل معمولی، لیکن یہ میرا فیصلہ بہرحال تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو رفتہ رفتہ مزید سختی کی جائے گی، اور اس سختی کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو چنا۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ پیشتر اس کے کہ کسی احمدی بچی کو نعوذ باللہ من ذالک اس وجہ سے جماعت سے نکالنا پڑے، پہلے میں اپنے دل پہ سختی کروں گا، ان کے لیے روؤں گا، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور عاجزانہ عرض کروں گا کہ اے اللہ ان بچیوں کو بچا، مجھے توفیق دے کہ میں تنبیہ کے تقاضے پہلے پورے کروں، اس کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ نرمی، محبت، پیار سے جس طرح بھی ہو بن پڑے میں ان کو سمجھاؤں اور واپس لانے کی کوشش کروں، ان کی ذمہ داریاں ان کو بتاؤں۔ جب یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں، جب پوری ہر قسم کی حجت تمام ہو جائے، پھر تو ایسا فضل کر کہ پھر بھی سختی کا موقع پیش نہ آئے۔ یہ میرا فیصلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کے احسانات کو آدمی گن نہیں سکتا کہ اس کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ اتنا حیرت انگیز رد عمل، حسن و احسان کا رد عمل احمدی عورت نے دکھایا ہے کہ سر جھک جاتا ہے خدا تعالیٰ کے فضلوں کے سامنے۔ لیکن اب میں مردوں کو یہ متوجہ کرتا ہوں کہ اگر ان کی بچیوں نے اسلام کی خاطر
کچھ فیصلے کیے ہیں، کچھ عزم کیے ہیں، تو ان کی راہ میں روک نہ ڈالیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ خدا تعالیٰ کے سامنے دوہرے طور پر جواب دہ ہوں گے، اور وہ ذمہ دار ہوں گے پھر خود ان نتائج کے جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوں، ظاہر ہیں۔ اس مختصر تنبیہ پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں، اور سمجھنے والے سمجھیں گے کہ ہرگز کسی احمدی بچی کی راہ میں کسی مرد کو حائل نہیں ہونا چاہیے اگر وہ خدا کی خاطر ایک پاکیزہ اور عصمت والی زندگی اور حفاظت والی زندگی اور قناعت والی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ خود ان کے لیے یہ بہتر ہے، ان کے گھروں کے لیے یہ بہتر ہے، ان کے گھروں کی جنت بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ بیوقوفی سے یہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں فیشن میں زندگی ہے، حالانکہ فیشن میں کوئی زندگی نہیں۔ اصل زندگی تو اس فیشن میں ہے جو دین کا فیشن ہے، اس میں نہیں ہے جس کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زندگی، یعنی خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کو فرمایا کہ یہ زندگی کے فیشن سے دور جا پڑیں۔ اور زندگی کا فیشن تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں گے، نہ کہ کسی اور سے۔ ایک چیز جو ان کو پریشان کرتی ہے، بعض دفعہ بچیوں کو بھی اور بعض مردوں کو بھی، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی ہمیں ادنا اور حقیر سمجھے گی، وہ سمجھے گی ہم اگلے وقتوں کے لوگ۔ چنانچہ جن احمدی عورتوں نے کمزوری دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ ان میں کوئی بے حیائی کا عنصر نہیں تھا۔ یہ نفسیاتی کمزوری نے اس میں ایک بہت بڑا کردار، ہولناک کردار ادا کیا ہے۔ یعنی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں جہاں سے پردے اٹھ رہے ہیں اپنی سہیلیوں کے سامنے برقعے پہن کے جائیں گی تو وہ کہیں گی اگلے وقتوں کی ہیں، پاگل پگلی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں، یہ کوئی زمانہ۔ اور یہی مردوں کو بھی یہ بات تکلیف دیتی، حالانکہ وہ بات یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت نفس اور دوسرے کا کسی کا عزت کرنا اس کے اپنے کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ لباس کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی دنیا کی نظر میں، اگر کوئی آدمی صاحب کردار ہو تو اس کی عزت پیدا ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اپنے نفس میں پیدا ہونی چاہیے۔ عظمت کردار نفس سے شروع ہوتی ہے، دوسروں کی عزتیں تو ویسے بھی بےمانی رہ جاتی ہیں جو اپنے نفس میں عزت پیدا ہو جائے۔ تو یہ خطرناک ایک رجحان ہے جس کے متعلق میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے کردار کے اندر ایک عظمت پیدا کریں اور اس کا احساس پیدا کریں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قانون از خود آپ کو اپنے وجود کے اندر معزز بنا دے گا، اور ایسے معززین کو پھر دنیا کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں رہتی، کوڑی کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں دنیا ان کی پرواہ کرتی ہے، دنیا ان کو پہلے سے زیادہ عزت دیتی ہے، گھٹیا نظر سے نہیں دیکھتی بلکہ رفتوں کی نظر سے دیکھتی۔ یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے فطرت کا کہ جس نے بھی اس پہ تجربہ کیا ہے وہ گواہ ہوگا کہ یہ قانون کبھی نہیں بدلتا۔ تو ان بچیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے جن کے دل میں یہ خوف ہوں کہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے زندہ ہیں، آپ نے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنا ہے، آپ مختلف ہیں دنیا والوں سے، اپنی ذات میں خوش رہنے کی عادت ڈالیں، جو کام کریں کیونکہ للہ کر رہی ہوں گی، اس لیے محسوس کریں اپنے آپ کو کہ آپ کو خدا نے عزت بخشی ہے اور ایک کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ کو اکرام بخشا ہے خدا تعالیٰ نے۔ تو جو دخت کرام ہو اس کو دنیا کی کیا عزتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ اگلے وقتوں کی ہیں تو کہیں ہاں ہم اگلے وقتوں ہی کی ہیں، لیکن ان اگلے وقتوں کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تھے، اور وہ اگلے وقت ایسے وقت تھے کہ جن کے سامنے ماضی بھی گزشتہ وقت تھا اور مستقبل بھی گزشتہ وقت تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہی میں تو وقت نے رفت اختیار کی تھی اور زمانی قیود سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ وہی وقت تھا جو سب سے آگے تھا اور ہمیشہ آگے رہے گا، اور مستقبل کروڑ سال تک آگے چلتا چلا جائے انسان کا، تب بھی مستقبل کا انسان کبھی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو کہو اور جرت سے کہو کہ ہاں ہم اگلے وقتوں کی ہیں، لیکن ان اگلے وقتوں کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے۔
وہ کہتے ہیں پگلیاں ہو گئی ہو، تو کہو ہاں ہم پگلیاں ہیں، دیوانیاں ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگلیاں ہیں، اور دنیا کی فرزانیوں سے ہماری کوئی نسبت نہیں ہے، نہ ہم اس کی طرف کسی حرص کی نظر سے دیکھتی ہیں اس فرزانگی کو۔ ہمیں یہ دیوانگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کی دیوانگی ہے، کروڑوں کروڑ گنا زیادہ تمہاری فرزانگی سے افضل ہے اور زیادہ پیاری ہے۔ یہ احساس اگر پوری طرح بیدار ہو تو یہ پردے تکلیف کی بجائے لطف کا موجب بن جاتے ہیں، ایک عجیب جنت عطا ہوتی ہے معاشرے کو۔ بس قربانی ہے ہی کوئی نہیں دراصل، یہ تو نعمت ہی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے یہ نعمت ہمیں پہلے بھی عطا فرمائی تھی اور دوبارہ اس نعمت پر پوری شان کے ساتھ قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں اور نصیحت جاری رکھیں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے اسلامی معاشرے کی تمام قدروں کو زندہ اور اعلیٰ اور عرفہ طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اب صرف چند لفظوں میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آنے سے قبل مجھے ایک ارجنٹ چٹھی ملی وقف جدید والوں کی طرف سے کہ یہ نئے سال کا وقف جدید کا اعلان ہونا ہے، جو رواج طریق یہی ہے کہ جلسہ سالانہ کے بعد پہلے خطبے میں کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کسی خاص تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ وقف جدید میں ہمیشہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور آئندہ لیتی رہے گی، اور چونکہ بہت اچھی خدمت کی توفیق مل رہی ہے اس تحریک کو، اس لیے ان کی ضرورتیں جو دراصل جماعت کی ضرورتیں ہیں وہ جماعت نے بہرحال پوری کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرے گی۔ تو اس کے ساتھ میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں۔ کوشش سب یہی کریں کہ پہلے سے بڑھ کر جہاں تک توفیق ہو اس میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر